میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں الگ کر کے خود کو، اگر وہ بھی کرسیوں کے ساتھ آگے آ جائے اور اس مجلس کا حصہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا دور بیٹھے ہیں وہ تمام لوگ آ جائیں تو کیا ہی اچھا ہوگا، آ جائیں اپنی اپنی کرسیوں کے ساتھ۔ ورنہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ غلامان نبی ہوتے تو آ جاتے یہاں اندر، وہاں بیٹھے ہیں جیسے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ لوگ چوکیدار نہیں، آپ کا تعلق سرداری کرنے والے قوم سے ہے تو ایک ایک کان اور ایک ایک سماعت کو میری قسم ہے کہ آپ آئیے اپنی کرسیوں کے ساتھ آگے اور اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنائیے۔ جو پچھلے کئی مہینوں کی محنت اس پروگرام کے پیچھے ہے، امن کلب کے تمام نوجوانوں کو، بالخصوص مادھو پور، دھنوار گریڈی کے ان تمام باذوق اور باوقار ذمہ داروں کو، دانشوروں کو میں اس وقت اگر جملوں کے ساتھ ان کی تعریف اور تحسین بیان کرنا چاہوں تو شاید میرے پاس تعارفات کے جملے چھوٹے پڑ جائیں کہ آپ نے ایسے انتشار کے ماحول میں ملک و ملت کو جوڑنے کے لیے جو ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا ہے، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے مالی طور پر، جسمانی طور پر اور یا تو اپنے اچھے خیالات کے ذریعے اس پروگرام میں، اپنی رائے کے ذریعے اس پروگرام کو کامیاب بنایا ہے، وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ ڈائٹ پر علاقے کے بہت معتبر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آپ کے دیار میں میری پہلی حاضری ہے۔ یقیناً میں اپنی کمائیگی پر شرمندہ ہوں کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی شخصیات جلوہ فرما ہیں، لیکن ان کے نام سے اور ان کی شخصیت کے ان کے قد سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بالخصوص محترم دل خیر آبادی صاحب یا محترم فیصل رشیدی صاحب، تابش ریحان صاحب، ان سب نے جو اس علاقے کا تعارف کروایا ہندوستان بھر میں، یقیناً آپ کی سماعت قابل مبارکباد ہے اور آپ کا ذکر آپ کے غائبانے میں بھی آپ کے مہمان کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے آپ اسی ذوق کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ اور اسی سماعت کے ساتھ یہاں سے جڑیے اور اس پروگرام کو کامیاب کیجئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہندوستان کی کئی ایک مشاہیر شخصیت الحمدللہ آپ کی عظیم الشان سرزمین پر جن کی حاضری ہو گئی ہے، بالخصوص ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سیاسی کلیارہ ہو یا رفاہی خطہ ہو، ان تمام جگہوں پر ایک نام جو اس وقت بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، وہ نام حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی کا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کے ایک عظیم دینی درسگاہ جس کو ہم اور آپ ازہر ہند دارالعلوم وقت دیوبند کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ہماری عقیدتیں اور ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ یقیناً ہم سب کی بے لوث محبت دارالعلوم وقت ہو یا دارالعلوم ہو ان سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں سے تشریف فرما اس ادارے سے منسلک ایک عظیم شخصیت جو دارالعلوم وقت کے ترجمان ہیں، مبلغ اعلیٰ حضرت مولانا محمد عرفان احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت فرما رہے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت اور بنگال کے کیپٹل یعنی کلکتہ
کلکتہ کے ایک مشہور اور ایک بڑی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی اظہار الحق صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب موسیٰ سیٹھ مسجد کولکتہ، حضرت کی بھی آمد ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ الحمدللہ ہندوستان کے آفتاب و مہتاب اور چمکتے ہوئے ستارے دائز پر ہمارے بائیں طرف محترم دل خیر آبادی صاحب، جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری عالم اردو میں جن کی شخصیت الحمدللہ اس وقت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کے دائز پر تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سنجیدہ لہجے کے ساتھ نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ایک شاعر جنہوں نے اپنی پہچان قائم کی ہے، وہ محترم نام علی جناب حضرت مولانا وقاری تابش ریحان صاحب مفتاحی معاونات بھنجن، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارے ان دنوں دینی اسٹیج پر ایک نام جو بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ روا دوا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے اور اپنے شعر و سخن کے دم پر الحمدللہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں جن کی حاضری ہو رہی ہے، ہمارے چھوٹے بھائی محترم قاری فیصل رشیدی صاحب لکھنوی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور دائز پر یہ تمام علماء کرام موجود ہیں۔ اور آپ جیسے عظیم اور آپ جیسے باوقار سامعین میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے چند مصروں سے یہاں سے باضابطہ پروگرام کا آغاز کیا جائے اور شدہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کی دوسری نشست کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگ جلسہ گاہ کے باہر سڑکوں پہ یا ادھر ادھر کھڑے ہیں، وہ آپ آ کر جلسہ گاہ کا حصہ ہو جائے، بعد میں یقیناً آپ کو جگہ نہیں ملے گی جس تیزی کے ساتھ لوگ آگے آتے جا رہے ہیں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے 4 مصرے پڑھوں، اس سے قبل آگے سے پیچھے تک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور سبحان اللہ زور سے کہہ دیتا کہ میں حمد پاک کا شعر پڑھوں۔ سنیے گا دل صاحب، تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے 4 مصرے کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اردو سمجھتے ہیں مادھوپور اور دھنبار گریڈی کے علاقے میں۔ اگر آپ تک شعر پہنچائے تو سبحان اللہ کی صدائیں ضرور بلند کیجئے گا کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، اور وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح آپ کو جڑنا چاہیے، آپ کی محبتیں آنی چاہیے، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے اور 4 مصرے میں پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایک شخص یہاں بولتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ سنیے گا یہ 4 مصرے کہ پھول کھل سکتے ہیں کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، پھول کھل سکتے ہیں کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا، پھول کھل سکتے ہیں کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، ارے وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا، ارے رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے، ورنہ کہ ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا، رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے۔ بہت شکریہ۔ رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے، رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے، ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا۔ زندہ باد مادھوپور، زندہ باد گریڈی، کہ آپ سے میں نے جو امیدیں وابستہ کی تھی آپ نے یقیناً اس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سماعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، انشاءاللہ میں آپ کے درمیان گفتگو کرتا رہوں گا اور یہاں سے پوری رات آپ سے مجھے بات کرنی ہے اور آپ کو انشاءاللہ پوری رات یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے، ہندوستان کے مشہور لہجے کو سننا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا مائک سسٹم بھی ہے۔ شورا حضرات کو
میں پہلے ہی مبارکبادی دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ بے فکر رہیے کہ الحمدللہ بہت اچھا سسٹم ہے اور بہت عمدہ پڑھا جائے گا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس وقت میں دنیا کے سب سے عظیم الشان محتم بالشان کتاب کی تلاوت سے، ان کی آیات کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کروں۔ یقین جانیے کہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت، یہاں کوئی شخص جاہل سے جاہل شخص ایسا نہیں بیٹھا ہے جو قرآن کریم کی فضیلت کو نہیں جانتا۔ اتنی عقیدت تو قرآن کریم سے سب کو ہے کہ اگر کوئی بھی جاہل آدمی اگر دیکھ لے کہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ، قرآن کریم کا کوئی ورق نیچے پھینکا ہو تو اس کو سینے سے لگا کے اور اس کو اچھی جگہ سلیقے سے رکھتا ہے۔ اتنی عظمت ضرور ہے۔ یقین جانیے دنیا میں کسی کتاب کو، کسی صحیفے کو، کسی رسالے کو وہ عزت، وہ مقام، وہ فضیلت نہیں ملی جو قرآن کریم کو ہے۔ اور کیسے ملے؟ جبکہ قرآن کریم خود ببانگ دہل قرآن کریم کا یہ اعلان ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، خوب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج سے 1500 سال پہلے آیا، لیکن آج تک اس روئے زمین پہ کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا، کسی ماں نے ایسے بچے کو نہیں جنا جو قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دے سکے۔ آئیے محترم سامعین کرام اس قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ اور آپ سن کے ذرا سا حیران ہوں گے کہ آج کے اس پروگرام کے جو قاری قرآن ہے، جن کا انتخاب میرے سامنے آیا ہے، جن کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز ہونا ہے، وہ نام بھی بہت عجیب ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قاری قرآن ہے عالی جناب عبدالغفور صاحب الحمدللہ، جنہوں نے انتخاب کیا ہے سابق مکھیا جی نے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کی تلاوت جو ہے وہ ہندوستان کے مشہور شاعر اور ہمارے محترم دوست قاری فیصل رشیدی صاحب کریں گے۔ یقین جانیے بہت عمدہ تلاوت، اور الحمدللہ ان سال بھی انہوں نے کمر ہٹی کولکتہ میں قرآن کریم کی تراویح سنائی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے قرآن کریم ان کے سینے میں موجزن رکھے اور قرآن کریم کی فضیلت ہم سب کو اسی طرح سے سنبھال کے رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ میں قاری فیصل رشیدی صاحب کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرے ان دو مصروں کے ساتھ کہ پڑھنا ثواب، دیکھنا سننا ثواب ہے۔ پڑھنا ثواب، دیکھنا سننا ثواب ہے۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے۔ قاری فیصل رشیدی صاحب تشریف لائے۔